الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جناب صالح علیہ السلام کے موضوع پہ ہماری گفتگو جاری تھی کہ سیرت انبیاء و تاریخ انبیاء علیہ السلام کے ضمن میں ہم جناب صالح علیہ السلام تک پہنچے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں وارد ہوا ہے اور ان کی قوم کا نام بھی وارد ہوا ہے اور مختلف جگہوں پہ ان کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ ایک تذکر کے طور پہ بیان کیا جائے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات کیوں ہمارے درمیان رکھے؟ یعنی یہ سوال ہے کہ کیونکہ ان گنت انبیاء گزرے ہیں، کوئی ہمارے پاس خاص عدد نہیں ہے، اگرچہ شیعہ سنی دونوں کتب میں بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ جن میں 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن اولاً خبر واحد ہے اور اکثر بیشتر ضعیف السند ہیں۔ لیکن قرآن کا عموم ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی انبیاء ہو سکتے ہیں یا اتنی تعداد، کیونکہ قرآن کی واضح آیات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی امت نہیں رکھی جس میں رسول نہ بھیجا ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا ہے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے اور طاغوت سے اجتناب کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں گزری، یعنی کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ دنیا میں نہیں ہے کہ جس میں کوئی نذیر نہ ہو، اللہ کے احکامات کو بیان کرنے والا اور برے نتائج، خوفناک انجام سے ڈرانے والا نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے بہت سارے انبیاء گزرے، ہمارے فہرست میں نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیات صراحت سے بیان کرتی ہیں۔ قرآن نے تقریباً 25 یا 26 انبیاء کا نام لیا ہے۔ سوال یہاں پہ ابھرتا ہے، آپ لوگ چند لحظوں کے لیے سوچیں کہ ان انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ یا ان میں سے جو نجات پائے اور جو ہلاک ہوئے، کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے؟ کیا ہماری سمجھ میں آتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر ہم 1 منٹ کے لیے توقف کریں، کیونکہ آج جناب صالح علیہ السلام کا ہم احادیث سے پچھلے گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں واقعات، تو آج ہمارے پاس گفتگو قرآن کریم کی آیات میں ہے، اور قرآن کریم کی آیات تب ہی ایک انسان استفادے کے قابل اپنے لیے قرار دے گا کہ وہ اس سوال کو حل کرے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کیوں رکھے؟ اگر پرانے قصے سنانے کے لیے کہ انسان قرآن پڑھتے ہوئے بور نہ ہو جائے، تو یہ کام ایک عبث اور لغو کام ہے۔ قرآن کریم کبھی بھی عبث اور لغو کام انجام نہیں دیتا کہ قصے کہانیوں کی کتاب قرآن نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کیا آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن میں تحریر کیے؟ کیسے ہدایت کیسے لیں گے ہم؟ جو برائیاں لوگوں نے کی ہیں، احسنت، تاکہ ہم مثلا پیچھے جو واقعات گزرے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں ہم اس سے عبرت لیں۔ احسنت۔ اور ایک تو یہ اگر ہم اس کو مثلا مبلغین کی جہت سے دیکھیں خود انبیاء کو، مثلا ابھی ہم جو مبلغین بنیں گے تو انہوں نے کیسا مثلا فریضہ انجام دیا، یا ان کے سامنے جو مشکلات پیش آئی کیسا انہوں نے ڈیل کیا ان کو، اور کیسا یعنی ہم اپنے لیے اس کو اس جہت سے اسوہ یعنی بنائیں۔ جی درست، احسنت۔ اور دوسری جہت سے اگر ہم خود اس امت کو دیکھیں، مثلا انہوں نے کیا تو ان کا انجام کیا ہوا، انہوں نے ان انبیاء کے ساتھ یا خدا کے حجتوں کے ساتھ جس طرح برتاؤ کیا تو اس کا انجام جو ہوا، تو اگر ابھی بھی کوئی خدا کے حجت کے ساتھ اس طرح کریں گے تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا۔ احسنت۔ اور کیسے تشریح کیا بنتی ہے تدبر اور تفکر فی الدین؟ قرآن کی اکثر آیات جو ہیں
وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ لوگ مثلا جو ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں ان میں تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تو واقعی یہ تدبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلا حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم، ان پہ تدبر کریں تو عبرت بھی لے سکتے ہیں اور اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ جس طرح دوسری قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس طرف ہم قدم نہ بڑھائیں اور ہدایت کی طرف۔ احسنت۔ یہ جو ہم نے آپ دوستوں نے ذکر کیا، یہی نکات بنتے ہیں، چند اور اضافہ ہو سکتے ہیں لیکن اساسی ترین نکات یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ اس لیے اتارا ہے قرآن کریم میں تاکہ انسان اس بات کو جان لے کہ انسانی معاشروں کے اندر زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے خواہشات ہیں، لذات ہیں، نعمات ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ اسی طرح سب کو ہی آتی ہیں جیسے ان کو آتی تھی، بلکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر قوت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ مثلا ہم ٹیکنالوجی کے ہمراہ تو کرتے ہیں زندگی بسر، لیکن ان سے بہتر زندگی نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے لذات اٹھاتے تھے، وہ جس طریقے سے گھروں میں رہتے تھے، پھرتے پھراتے تھے، وہ زمین سے خوب استفادہ کرتے تھے۔ آج کل تو زمین کا ٹکڑا ہی نہیں مہیا کہ ہم جا کے استفادہ کر سکیں، فلیٹوں کی زندگی آ گئی ہے، فٹ پاتھ اور روڈیں گھیر لی ہیں سب چیزیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہی ہمارے لیے مسئلہ بن چکا ہے، کھانے پینے کے وسائل ہی فراہم نہیں ہیں۔ تو غرض یہ کہ پرانے دور کی زندگی اس حوالے سے قوی زندگی تھی، لہذا قرآن کریم نے پہلی چیز یہ بیان کی، اس لیے جو ہمارے ساتھ ان کے مشترکات ہیں ان کی طرف فقط اشارہ کیا قرآن نے، کیونکہ بقیہ تو اسی طریقے سے ایک انسان بے اولاد ہے، اسے اولاد کی تمنا ہے، ایک انسان بغیر شادی شدہ ہے، اسے شادی شدہ ہونے کی تمنا ہے، قوی ہونا چاہتا ہے، عزت پانا چاہتا ہے۔ نعمات اللہ تعالیٰ نے مختلف افراد کو مختلف دی ہوئی ہیں، بعض نعمات میں ہم سب بھی مشترک ہیں، لیکن قرآن یہاں پہ آ کے یہ درس دیتا ہے کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، اور کیا کیا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ اگر اس پہلو کو ہم ترک کر دیں تو ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اس لیے قرآن کریم نے اس کا خصوصی طور پہ درس کیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ عبرت کا معنی، ہدایت کا معنی دونوں ایک ہی معنی ہیں، لہذا وہ جو جرائم انجام دے کے اپنے آپ کو پھر بھی اپنے دور اور معاشرے کے مطابق دیندار سمجھتے تھے، ان کے اوپر دیکھیں کس طرح سے آفات آئیں۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ انسان کی کون سی زندگی کامیاب زندگی ہے، کیونکہ انسان مختلف طرح کی اگر گرگٹ والی زندگی بسر کرے تو یہ منافقت ہے، یعنی اگر انسان امیروں کے درمیان جائے ان جیسا ہو جائے، اہل دین کے درمیان آئے ان جیسا ہو جائے، فحش محافل میں چلے جائے ان جیسا ہو جائے، شادی کی محفل ہے تو دنیا دار نظر آئے، وفات کی محفل ہے تو بڑا دیندار نظر آئے، یہ منافقانہ ایک گرگٹ والی زندگی نہیں ہے، وہ صرف ایک ذات کا حامی نظر آئے، یہ دین اسلام چاہتا ہے۔ تمام کے تمام قوموں سے یہ تقاضا، اور کس کا حامی نظر آئے؟ اپنے خالق کا حامی نظر آئے، اپنے رب کا حامی نظر آئے، بے شک اگر ناراض ہوتا رہے۔ ایک دفعہ یہ تلخی اٹھا کے دیکھیں، اگلے کو ناراض کریں، اللہ کو راضی کریں، وہ بڑا شدید ناراض ہوگا، بہت برا بھلا بھی کہے گا، اندر سے بڑا احساس بھی ابھرے گا انسان کو کہ یار یہی کر لیتا تو بہتر تھا، لیکن ڈٹ جائیں اپنے نفس میں، کیونکہ رب راضی ہے، خالق راضی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ طرفدار ایک کے بن جائیں، جیسی بھی مشکل کھڑی ہو جائے۔ انسان کو عموماً جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ دو ہی حصوں میں زیادہ آتی ہیں، متوسط زندگی میں اس قدر سخت نہیں آتی ہیں سخت نہیں، دو صورتوں میں بہت سخت ہو جاتی ہیں۔ ایک جب نعمت فراواں ہو کیونکہ غفلت کثیر ہو جاتی ہے، اور دوسری مصیبت فراواں ہو تب بھی غفلت کثیر ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ درد ہے کہ جو غافل کر دیتا ہے، اور ایک طرف ہے بے تحاشا آرام اور سکون ہے کہ جو غافل کر دیتا ہے، اور انہی مشکلات میں انسان آزمایا جاتا ہے۔ آئیں اب ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ جناب صالح علیہ السلام وہ ہمارے ہاں زندہ ہونے چاہیے اپنے واقعات اور اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، ان کی قوم کی جو عبرت کا نمونہ بنی اس کے اعتبار سے 2021 میں بھی ان کی قوم زندہ ہونے چاہیے عبرت کے نمونے کے اعتبار سے۔ اگر یہ زندہ نہیں ہمارے لیے ہوں گی اور ہم حاضر میں استفادہ نہیں کر سکتے، جو کہ ہم
پڑھیں، یعنی یہ بات ساری کی ساری اگر ایک لفظ بولتے تو نتیجہ مل جاتا. اگر ماضی سے حاضر میں استفادہ نہیں کر سکتے، ماضی کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جسے آپ نے فلسفہ تاریخ قرار دیا. اگر آپ حاضر میں استفادہ اس سے نہیں کر سکتے تو اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگانی جو قرآن نے ذکر کی ہے، متعدد انبیاء، اس میں ایک اور حسن بھی ہے. سب انبیاء کا یکساں پہلو نہیں ہے واقعات کا، یعنی انسانی زندگی کئی پہلو رکھتی ہے، ہر پہلو میں انسان کو رہنمائی چاہیے، اور ہر پہلو کی آزمائش قرآن نے ذکر کی ہیں. مثال کے طور پہ ایک وہ نبی ہیں کہ جن کی اولاد بہت زیادہ تھی اور مال مویشی بھی بہت تھے. اس اعتبار سے دو انبیاء کو اللہ نے ذکر کیا. وہ کون سے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام پہ بچے کے اغوا ہونے کی آزمائش آئی، ایوب علیہ السلام پہ مرض کی آزمائش آئی. یہ ہمارے معاشروں میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ سخت آزمائشوں میں سے ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جناب زکریا علیہ السلام پہ اولاد نہ ہونے کی آزمائش آئی، ابراہیم علیہ السلام پہ اولاد نہ ہونے کی آزمائش آئی. بقیہ آزمائشوں کے پہلو بھی ہیں، میں عوامی طور پہ آپ کو بیان کر رہا ہوں جو معاشروں میں ہمارے ہاں آس پاس ہی حتماً کسی نہ کسی آزمائش میں گرفتار ہے. اسی طرح سے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگائی گئی معاشرے میں جب بچے کو لے کے آئیں، وہ بڑی سخت آزمائش تھی. یوسف علیہ السلام کی جوانی کی آزمائش کو قرآن نے ذکر کیا، جیل کی آزمائش کو قرآن نے ذکر کیا، سخت آزمائشوں میں سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تو زندگی اس قدر بھری ہوئی ہے کہ کسی اور نبی کا اتنا تذکرہ قرآن میں اور روایات میں نہیں ہے جتنا جناب موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اس طرح کئی پہلو ہیں. نوح علیہ السلام کے آپ پڑھ چکے ہیں کہ فراوان ایک معاشرہ خوشحال تھا. مثلا جیسے یورپ ہے، خوشحال زندگی بالفرض ہم کہہ لیں خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا معاشرہ خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، نعمات کی فراوانی کی آزمائش ان کے اوپر آئی. شعیب علیہ السلام کے دور میں ناپ تول میں کمی کی جاتی تھی، بازاروں کے نرخ اور ریٹ وہ خود ہی سے طے کر لیتے اور پھر دھوکہ دے کے بیچا کرتے تھے. یہ سارے کے سارے مسائل ہیں ہمارے معاشروں کے یا نہیں؟ لہٰذا آپ کسی ایک نبی کو اٹھائیں گے تو اس کے ذریعے سے آج بھی معاشرے کے اندر اصلاح کر سکتے ہیں، آج بھی اس نبی کی قوم کے ذریعے سے ڈرا سکتے ہیں. دیکھو یہ حال ہو جائے گا تمہارا. نوع عذاب مختلف ہو سکتی ہے، عذاب حتماً آئے گا. ایک کے اوپر پتھر برسیں، ممکن ہے تم پہ پتھر نہ برسیں، تم پہ آندھی چل جائے. ان پہ آندھی چلی تھی، ممکن ہے تم پہ آندھی نہ چلے، فرعون جیسا بادشاہ مسلط ہو جائے، کوئی بھی حاکم آگے مسلط ہو جاتا ہے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگانی وہ معاشروں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے آج بھی اسی طریقے سے مؤثر ہے جس طرح سابقہ دور میں تھی. آئے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کے اوپر ہم نگاہ ڈالیں. جناب صالح علیہ السلام کے بعض پہلو ہمارے پاس دیگر کتب میں آئے ہیں، مثلا کتب تفاسیر میں جو ان کے بارے میں وارد ہوا ہے مختلف کتابوں سے، جیسے تاریخ کی کتابیں ہیں، الکامل فی التاریخ ابن اثیر جزری کی ہے، طبری اسی طریقے سے ہمارے پاس مجموع البیان میں بعض اقوال ذکر کیے گئے ہیں. یہ تھوڑے تفصیلی ہیں. ہم آ جائیں مختصر طور پہ، کیونکہ روایات سے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی تقریباً ہیں، لیکن اقوال اب مختلف ہوتے چلے جائیں گے. مثلا ہم نے ایک بات پڑھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کس سرزمین پہ زندگی بسر کیا کرتے تھے؟ حضرموت. حضرموت کے بارے میں قول کم ہے. جو زیادہ اقوال وارد ہوئے ہیں وہ اقوال اس طریقے سے کہ ایک زمین ہے حجر کے نام سے. حجر ہے حجاز اور شام کے درمیان، حجاز اور شام کے درمیان. یہ بس ہم نے جو ذکر کیا وہ یمن کی طرف ہے. مثلا آپ یہ سمجھیں یہ حجاز ہے، ادھر یمن کی سائڈ ہے اور اس سائڈ شام کی ہے. بس اس سائڈ زندگی بسر کیا کرتے تھے، شام کی سائڈ ہی فلسطین آتا ہے. یہ والا قول زیادہ قوی ہے، زیادہ کتابوں میں بھی ہے. حضرموت کا بعض جگہوں پہ واضح طور پہ حضرموت کا تذکرہ نہیں ہے، بعض جگہوں پہ جہاں قوم عاد رہتی تھی اسی طرح سے قوم سمود رہتی تھی. اس سے ایک ہم نے یہ اندازہ گیری کی. لیکن جو اقوال کی صورت ہے، اقوال زیادہ کیا پائے جاتے ہیں؟ قوی قول کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ حجاز سے لے کے شام، حجاز سے شام آج آپ شمار اگر کرنا چاہیں اور دیکھیں تو مکہ کی ایک طرف نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یمن سائڈ پہ حضرموت ہے، یہاں پہ قوم عاد تھی.
مکہ کے اوپر کی طرف دیکھیں گے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ تو عراق، اور عراق اس پرانے دور میں شام کا حصہ شمار ہوتا تھا۔ عراق ہے، شام ہے، شامات جسے آج کے دور میں، پرانے دور میں شامات کہتے تھے، آج کے دور میں یہ شامات کا علاقہ کئی ممالک میں تقسیم ہو گیا، فلسطین، اردن، لبنان اور موجودہ شام۔ اور یہ غاصب حکومت جو اسرائیل کا ہے کہ یہ ملک نہیں تسلیم کرتے، لیکن اس خطے کے اوپر جس خطے پہ غاصب اسرائیل بیٹھا ہوا ہے یہ سارے شامات کے علاقے کہلاتے تھے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہاں زندگی بسر کرتی تھی؟ یہ حجاز اور شام کے درمیان۔ اس سرزمین کو کہتے ہیں حجر۔ سورۃ الحجر بھی اسی عنوان سے ہمارے پاس قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے۔ دوسرا قول ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ زندگی بسر کیا کرتے تھے مکہ کی طرف زندگی بسر کیا کرتے تھے، یہ ہمارے پاس دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول ہمارے پاس آتا ہے اس حوالے سے کہ یہ مصر میں زندگی بسر کرتے تھے، مصر کے عمالقہ مصر میں سے تھے، کہ ایک بادشاہ ہے مصر کا، عمالقہ کہا جاتا ہے ان کے ایک سلسلے کو، تو اس میں احمس نامی بادشاہ ہے، اس کے دور میں یہ تھے۔ بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ مختلف اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے کہ عراق سائٹ پہ زندگی بسر کیے کرتے تھے، دریائے فرات کے قریب، دریائے فرات، کیونکہ عراق انبیاء علیہ السلام کی حقیقی سرزمین ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام جس سرزمین پہ گزرے ہیں وہ یہی موجودہ عراق کی سرزمین ہے۔ یہ تو ہمارے پاس اقوال کی حد تک بات ہو گئی۔ قوم سمود کی کچھ خصوصیات ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، آج ہم آیات کے ذیل میں اسے پڑھیں گے، لیکن اشارہ کر دوں۔ قوم سمود کی خصوصیت ایک اہم یہ ہے کہ ان لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی۔ یہ خصوصیت ضرور آپ درج کریں، کیونکہ اس کو تجزیہ تحلیل جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے پاس آج کی اس زندگانی کے حوالے سے بڑے خوبصورت نکات آ جاتے ہیں۔ آج تو ہماری عمر اتنی طویل نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو بلا وجہ خسارے میں نہ ڈالے۔ وہ جن کی عمریں طویل تھی، جن کے ہاتھ بازو ہم سے بہت قوی تھے، کیونکہ جو جتنی قوت کا مالک ہوتا ہے لذت بھی اتنی قوت کی حاصل کرتا ہے۔ جتنا صحت مند ہوتا ہے اتنا ذائقے سے وہ غذا کھاتا ہے۔ غذا کے اندر فقط ذائقہ نہیں ہوتا، صحت بھی ایک ذائقہ دیتی ہے۔ مریض جتنا بھی کھا لے وہ بے ذائقہ ہی کھا رہا ہے، ہم صحت کے اعتبار سے بھی ان میں ضعیف ہیں۔ ان لوگوں کے نشانات بھی زمین سے مٹ گئے، ان کے قصے کہانیاں بھی ختم ہو گئے، اس لیے انسان اپنی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائے، خود عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے پہلی خصوصیت دیکھی کہ ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی۔ اس عمر لمبی ہونے کی وجہ سے بعض نے ابن عباس کی طرف منسوب قول کتب میں درج ہے اور ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اب چونکہ گرمی سردی موسم تو آتا ہے تو وہ گھر بھی ایسے بناتے تھے جو فوراً نہ ٹوٹیں، اور وہ پتھروں کے ہی گھر ہوتے ہیں، پتھروں کے گھر فوراً نہیں ٹوٹتے۔ اس لیے دوسری ان کی خصوصیت تھی کہ بڑے بڑے محل نما گھر بناتے تھے، گرمیوں میں بناتے تھے پہاڑوں کے دامن کے اندر جا کے۔ پہاڑ کو توڑنا آج بھی بہت مشکل کام ہے، جہاں جہاں ٹوٹ رہے ہیں وہاں پہ کئی سال لگتے ہیں ایک سرنگ بنانے میں، تو وہ پہاڑوں کے اندر جا کے بڑے خوشنما گھر بناتے تھے، اتنی ان کے بازو میں قوت تھی۔ اور اسی طریقے سے جب گرمیاں آتی تھیں تو انہوں نے اپنے باہر گھر بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ یعنی دوسری خوبی ہے کہ گھر کا بنانا، لیکن کس طرح سے گھر کا بنانا کہ اگر سردیاں ہوں تو باہر، گرمیاں ہوں تو پہاڑوں کے اندر جا کے گھر بناتے تھے۔ اور یہ والے آثار کہا جاتا ہے کہ آج بھی موجود ہیں وہ حجاز اور شام کے درمیان۔ تیسری ان کی خصوصیت یہ تھی، ان کا پیشہ کیا تھا؟ ہر معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا پیشہ، ان لوگوں کا پیشہ زراعت تھا، اور بڑے بڑے یہ گھر اور عمارتیں بنانا تھا، کیونکہ خود اس کے لیے کئی قسم کی آپ کو کوششیں ہوتی ہیں، مثلا کنویں کھودنے پڑتے ہیں، پلر بنانے پڑتے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھانے والے مزدور ہائر کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے تو یہ بنتی ہیں چیزیں۔ آج بھی سائنس اس بات پہ البتہ حیران ہے، یہ اہرام مصر ہیں یا یہ شام میں جیسا کہ تدمور کا علاقہ ہے، تدمور کا علاقہ آج سے 3-3.5 ہزار سال پہلے کا علاقہ ہے، اور ادھر سٹیڈیم بھی بنا ہوا ہے 3 ہزار سال پہلے، ادھر سے اسٹیڈیم کا تصور بھی ادھر سے ہی آیا۔
اب ادھر کافی یعنی ہمارے اصطلاح کے مطابق 7-8 منزلہ پلر کھڑے ہیں اور پلر پہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر یوں پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ حیران ہے کہ پلر کے اوپر اتنا بھاری پتھر کیسے انہوں نے رکھا، کیونکہ آج بھی کرین کے علاوہ تو نہیں رکھا جا سکتا، جو جدید آج کی دنیا ہے کرین کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے، انہوں نے کیسے یہ پتھر اتنا بڑا رکھ دیا۔ اسی طرح احرام مصر کے اوپر بڑے وہ حیران ہیں کہ دور دراز علاقوں تک انہوں نے اتنے بڑے بڑے پتھر پہنچائے کیسے۔ بہرحال قوم سمود کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ لوگ زراعت پیشہ تھے، یعنی خوب فصلیں اگاتے تھے۔ زراعت کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ پانی وافر ہے، زمین زرخیز ہے اور مویشی انہوں نے پالے ہوئے ہیں، کھاتے پیتے خوب ہیں۔ اور زراعت کے علاوہ پھلوں میں بالخصوص جو کھجور کے پھل ہیں وہ بہت زیادہ اگائے ہوتے تھے، کھجوروں کے پھلوں سے وہ زمین بھری ہوئی تھی۔ مختلف طرح کے پھل تھے لیکن کھجور کی کاشت ان میں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارے پاس خصوصیت ہیں، تو اس سے اب ہمارے پاس کیا سامنے آتا ہے؟ سمود جو ایک قوم تھی وہ غریب، غربا، ضعیف یہ لوگ تھے، یا یہ معاشرہ خوشحال معاشرہ تھا؟ یعنی ہوگا طبقہ، غریب فقیر طبقہ ہوگا یا نہیں؟ آخر کس نے مزدوری کرنی ہے؟ نوکر چاکر کہاں سے آئیں گے؟ غلام وہ بھی بناتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے جانور ہیں، کھیتوں کے اوپر کام ہیں، سارے کے ساری چیزیں چلتے ہیں، اور ان میں پھر ایک حاکم طبقہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، صاحب اقتدار طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو قوم سمود کی یہ ایک خصوصیت تھی کہ قوم سمود کیا ہے؟ خوشحال ایک معاشرہ تھا۔ نوح علیہ السلام کا آپ پڑھ چکے، خوشحال معاشرہ۔ قوم عاد کا آپ پڑھ چکے، خوشحال معاشرہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی 2-3 نسلوں کے بعد جناب صالح علیہ السلام آ رہے ہیں، یعنی آج کی اگر آپ لمبی عمریں کر دیں تو چند صدی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر موجودہ دور میں 50 سے 60 سال میں مدینہ بڑھ جاتا ہے یا 60-70 کے درمیان ہی جیتا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 200-300 سال بعد، بہرحال 3-4 نسلوں کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ بعض جگہوں پہ کہ ایک فرزند کے بعد ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کے ایک فرزند تھے، ان سے صالح علیہ السلام ہے، لیکن اکثر کتابوں میں 2-3 کا ذکر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے جو پوتے تھے ان کا جو بیٹا تھا، ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے ہی۔ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ آپ بقیہ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ 16 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں مبعوث کر دیا کہ قوم کو درست کریں، قوم کی اصلاح کریں، اور 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ 120 یعنی کتنی عمر انہوں نے؟ تقریباً 104 سال اپنی قوم کے اندر انہوں نے زندگی بسر کی۔ اس وقت جو اوسط عمر عموماً لوگوں کی تھی کہا جاتا ہے 300 سے 400 سال تھی، اتنا لوگ جیا کرتے تھے پھر مر جاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات ہماری کتب میں تفسیر عیاشی نے کچھ ذکر کیا ہے، الکافی میں مذکور ہیں ان کے واقعات، کمال الدین میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بعض واقعات ذکر کیے ہیں، بعض تفاسیر سے مجموع البیان نے ذکر کیے ہیں۔ بہرحال ہم جو کلی طور پہ واقعات بنتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر چکے ہیں۔ اہل سنت میں بھی اس حوالے سے ذکر کیے ہیں قدر تفصیلی، لیکن وہ واقعات وہ بھی ملتے جلتے واقعات ہی ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج ہم قرآن کریم سے پڑھیں گے اور اس طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کے ہم موضوع کو ختم کریں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی اگلے نبی کی طرف منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن سے جو کلیات ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ روایات جو بیان کرتی ہیں وہ ایک معاشرے کو بیان کرتی ہیں کہ معاشرے میں کیسے رہا جاتا تھا، پھر اس میں احتمال زیادہ ہے، ممکن ہے کہ اسرائیلیات اس میں شامل ہو جائیں۔ اسرائیلیات ان روایات کو کہتے ہیں کہ جو یہودی مسلمان بنے اور انہوں نے یہودیوں کے نظریات کے اوپر مشتمل مواد کو مسلمانوں کے روایات میں داخل کر دیا۔ خصوصاً تفسیری روایات میں یہ والا کام زیادہ ہے، ایک آیت کے ذیل میں تفسیر، تو تفسیری روایات میں دخل اندازی یہودیوں نے کی، شیعہ سنی دونوں کتب میں ایسی احادیث مبارکہ آئی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کر کے واقعات درست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا تفصیلی طور پہ صالح علیہ السلام قوم کے درمیان مسلسل تبلیغات کرتے رہے، لیکن قوم ان کے اوپر ایمان نہیں لائی۔
بالآخر قوم ایک قسم کی تھک گئی، طرح طرح کے تانے دینے لگیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آؤ ایک مباہلہ کرنے، مناظرہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے دن مقرر کیا، علاقے سے تھوڑے باہر چلے گئے، آئے سارے کے سارے بندے، پورے علاقے میں جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے جو دانشور شمار ہوتے تھے، بڑے امیر کبیر منصبدار لوگ تھے، ان سرداروں کو، قبائل کے بڑے بڑے افراد کو جمع کیا اور ہود علیہ السلام سے ٹکراؤ ہوا۔ 70 بت ان میں گڑے ہوئے تھے، 70 بت۔ ان میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا ٹکراؤ کیا گیا۔ تو آپ گزشتہ درس میں تفصیلی سن چکے ہیں کہ باقرار یہ پایا کہ ہم مطالبہ کریں گے تمہارے خدا سے، اور وہ مطالبہ اگر پورا کر دے تو اگلا ایمان لے آئے گا۔ تو انہوں نے کہا اے صالح تم ہمارے خداؤں سے ذرا تم مطالبہ کرو، اگر پورا نہ ہوا تو ٹھیک ہے ہم تمہارے خدا سے مطالبہ کریں گے، اور پھر اگر مطالبہ پورا کر دیے تو ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتوں میں سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پوچھا، اسے سوال کرتے وہ کوئی جواب ہی نہ دیتا۔ اب انہوں نے بڑی منت سماجت بت کی شروع کر دی، مہربانی ہماری ناک کٹ جائے گی، عزت ہماری بچا لیں، کچھ تو اسے بول دیں۔ پھر اسے راضی کرنے کے لیے علیحدہ لے گئے، بڑے سجدے وغیرہ کیے، چڑھاوے چڑھائے، کوئی وہ راضی نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے پھر جب دیکھا ہماری کوئی نہیں چل رہی تو صالح علیہ السلام کے پاس آئے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کے رب سے تقاضا کرتے ہیں۔ تو سوچا کیا تقاضا کیا جائے۔ تو وہاں پہ قریب ہی ایک پہاڑ تھا۔ پہاڑ کی خصوصیات بعض سنی کتب میں آئی ہیں مختلف قسم کی، بہرحال ایک پہاڑ ادھر قریب تھا، اور اس پہاڑ کے قریب سے انہوں نے پھر کہا کہ اچھا آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال دے، اور وہ دودھ بھی دھوتی ہو، یعنی دیتی ہو، ایسی عمر کی اونٹنی ہو، نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت بچہ ہو، اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے، اور اس کا ایک بچہ بھی ہو، دودھ تبھی دے گی جب بچہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مطالبہ تو بہت بڑا کیا ہے، اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میرے لیے تو بہت بڑی چیز ہے یہ، لیکن میرے رب کے لیے بہت آسان ہے یہ۔ تو بعض جگہوں پہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اسی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے تقاضۂ استدعا کیا، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پوری کی، اور عجیب سی ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، ان کے رنگ اس سے اڑ گئے اور خوفناک ترین آوازیں آئی، جیسا وہ گرائنڈر چلنے سے آتی ہے، ایک جیسے ڈبے کے اندر ڈال کے چیز آپ زور زور سے گھمائیں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد رک گیا پہاڑ، پھر آواز آئی اور ایک پہاڑ چاک ہوا درمیان سے، اور اونٹنی بچے سمیت آ گئی۔ تو وہاں پہ وہ سارے کے سارے حیران پریشان، اور اکثریت ایمان لے آئے۔ اب جب واپس علاقے کی طرف جا رہے تھے کہ ہم سارے بتائیں گے کہ یہ کیا ماجرا تھا اور صالح علیہ السلام کے رب نے کیسے ہماری اس دعا کو پورا کیا وغیرہ، واپس جا رہے تھے تو اب پیچھے چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہوتے ہیں نا لوگ باتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے 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 ایک نے کہا یار یہ تو ہے ہی جادو، میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ ہے ہی جادوگر، انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا، ہم تو ان پر کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ پہنچتے پہنچتے صرف 6 بندے رہ گئے، 70 میں سے 6 بندے مومن، اور وہ بقیہ سارے اپنے قبائل کو گئے قبائل میں اور کہا کہ صالح علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ اور پھر بعد میں ایک شخص تھا جو حلال زادہ نہیں تھا، اس کے اوصاف بھی بیان کیے، سرخ رنگ ہے، نیلا قسم کا، اس کا ایک نیلا اور سرخ قسم کا بدن ہے، اور شقی انسان ہے وہ اس نے پھر اونٹنی کو وہاں پہ کونچے کاٹ دیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، کیونکہ حکم یہ تھا کہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، تم اس گھاٹ سے پانی نہیں پیو گے اور دودھ دھو گے اس کا، اور دوسرے دن تم پانی پیو گے یہ دودھ نہیں دے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمیں نامنظور ہے، ہمیں اس چیز کی منظور یہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ کے اسے مار دیا، بچہ پہاڑ پہ چڑھا، آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ سے فریاد کی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کے سرزنش بھی کی اور کہا کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا، پہلے دن مثلا تمہارے چہرے سفید ہو جائیں گے،
اگلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اور یہ علامات بھی آتی، لوگ بھی باتیں کرتے، لیکن دیگر لوگ ان کے اندر شبہات ایجاد کر دیتے. بعض تو ایسے ہر درم سے کہتے ہیں ہمیں پتہ یہی ہوگا، لیکن ہم صالح کے اوپر ایمان نہیں لانے والے. تو پھر عذاب آیا اور ایک شدید ترین عذاب چیخ کی صورت میں آیا. اور روایات میں وارد ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی کہ اس سے ان کے دل اندر سے پھٹ کے رہ گئے اور وہ پورے کے پورے گھر سالم، بندے سارے مرے گئے. تو یہ ان کے اوپر عذاب مسلسل رہا اور اس کے اوپر خاتمہ ہوا. یہاں پہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مجموع البیان اور قصص الانبیاء جو نجار نے لکھی ہے، اس میں ذکر ہے کہ صالح علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ 120 افراد تھے، لیکن مجموع البیان میں مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے اس کے مطابق 4000 افراد صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور جب عذاب آنا تھا تو اس علاقے سے نکل گئے اور فلسطین کی طرف منتقل ہو گئے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، مکے کی طرف منتقل ہو گئے، کیونکہ دونوں طرف بنتا ہے. یہ جو حجاز اور شام کے درمیان کا ایریا، شام کی طرف جائیں تو فلسطین آتا ہے، اور اگر آپ اس حجاز سے نیچے کی طرف جائیں تو مکہ آتا ہے. بس دو قول ہو گئے کہ جو بچے افراد، بعض کہتے ہیں ایک قول یہ کہ 4000 افراد بچے اور کہاں منتقل ہو گئے جب عذاب آ رہا تھا؟ فلسطین. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عذاب جب آ رہا تھا تو مکے کی طرف منتقل ہو گئے. اب ہم آئیں قرآن کی طرف. قرآن سے ہم ان معانی کو لیتے ہیں. قرآن کے جو معنی ہے اس کو آپ لوگ ضرور اپنی تحریر میں لے کے آئیں. یہ زندہ رکھنے والے معنی ہیں، اس لیے اس کو ضرور قلم بند کریں. قرآن کریم نے 2 صورتوں میں تذکرہ وسیع کیا ہے، بقیہ جگہوں پہ اشارتاً آیات میں تذکرہ ہے، قدر تفصیلی کیا ہے. ایک سورہ اعراف ہے اور ایک سورہ شعراء ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ، کیونکہ صالح علیہ السلام مسلمانوں میں آج بھی نام ہی چلتا ہے، رائج ناموں میں سے ہے. اتنے عظیم پیغمبر کہ ان کا نام آج بھی ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی اولادوں کے اندر بھی ان کے نام چلتے تھے. اس لیے صالح علیہ السلام کا تذکرہ کن 2 صورتوں میں ہے؟ سورہ اعراف اور سورہ شعراء. سورہ اعراف کا جو تذکرہ ہے ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے. سورہ شعراء، سورہ ہود اور سورہ شعراء. سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں ہے. بقیہ سورہ نمل میں بھی تھوڑا سا ہے، اور سورۃ الشمس بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں قلیل سا تذکرہ ہے. ہم سورہ ہود سے آئیں ابھی پڑھیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. یہ سورہ ہود آیت نمبر 61 سے 65 ہے، 61 سے 65 تک. قرآن کریم کی آیات کے جو صفات ہیں وہ ضرور مد نظر رکھیں. کہتے ہیں کہ ہم نے سمود کے بھائی صالح کو پھر انتخاب کیا. سمود کیا ہے؟ قبیلے کا نام ہے. ایک بڑا قبیلہ تھا، چھوٹا قبیلہ نہیں تھا. چند ہزار یا 1 لاکھ یا اس طرح آبادی کے پر مشتمل تھا یہ. یعنی ان کی جو آبادی تھی بڑی آبادی تھی، آل اولاد، صحت مند، تندرست، بڑے بڑے جسم ان کے تھے، بڑی عمریں یہ پاتے تھے، بڑے گھر بناتے تھے، خوراک بھی خوب کھاتے پیتے تھے اور خوب زندگی کی لذتوں میں تھے. قرآن کریم نے جن قوموں کی لذتوں کو، بھرپور لذتوں کو ذکر کیا، ان میں سے سر فہرست کون سی ہے؟ یہ قوم سمود ہے. ابھی آپ آگے ان کے اوصاف دیکھیں قرآن نے کیا ذکر کیے ہیں. بس پہلا کیا آ گیا؟ اخاہم. اخاہم سے کیا مراد ہے؟ بھائی. صالح سمود کے بھائی تھے. سمود کون ہے؟ قبیلہ. سمود ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے بھائی کون ہے؟ صالح. یہ برادری، بھائی اردو میں بھی اتفاق سے چلتا ہے کلمہ کہ میں اس برادری سے ہوں. ادھر ہم اخا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ برادری. اخا بمعنی برادری. یہ پہلی صفت ہوگی کس کی؟ صالح علیہ السلام کے تعارف کی. صالح، یہ آپ نے قرآن کریم میں بڑا خوبصورت نقطہ پہلو دیکھیں گے. انبیاء کے برادری کے اعتبار سے تعارف قرآن نے ضرور کرایا. وہ ایک ضابطہ سمجھانے کے لیے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم میں جب نبی کو بھیجتا ہے تو اسی قوم سے بھیجتا ہے. اس لیے یہ تصور نہ کریں کہ مثلا ہمارے خاندان کے افراد سارے فاسق ہیں،
سارے گناہگار ہیں، حرام کھاتے ہیں، ادھر کون سا مومن نکلنا؟ نہیں، ادھر سے ہی مومن نکلنا ہے۔ مشرکین کے اندر سے مومن نکلے ہیں، ان میں بھی پاک طاہر، اگرچہ وہ جو قلیل ہیں، چند خاندان، چند گروہ، انہی میں سے مومن نکلیں گے، اس لیے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس دوسرا پہلو، اس لیے ایک قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کی قوم سے نبی بنایا تاکہ مانوس رہے وہ معاشرہ، وَإِلَّا باہر سے اگر آ کے وہ ان کے اندر آباد ہو جاتا تو وہ اسے قبول ہی نہ کرتے۔ لہٰذا مانوس تھے اس شخصیت سے، اس کی زندگی سے واقف تھے۔ باہر والے کی زندگی سے واقف ہونا آسان ہے، یا وہ ایک طویل مدت رہے گا تو باہر والے کی زندگی سے آشنا ہوں گے، لیکن جو آپ کے سامنے پلا بڑا ہے، آپ کے قبیلے کا ہے، آپ کے خاندان کا ہے، اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، اس کی صفات اور عادات کو جانتے ہیں، مثلا اندر کی وہ باتیں جو بالکل ہی کسی کے سامنے نہیں آتی، وہ خواتین جانتی ہیں۔ خواتین کی بالخصوص گاؤں میں جو خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ شہری دنیا ایک وہ ہے آرٹیفیشل دنیا، انہوں نے آرٹیفیشل ہی مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ آپ کھانا بھوک لگی ہو تو تھوڑا ذائقہ تو آتا ہے، اب شہری دنیا کا ایک بندہ ہوگا، وہ اتنی تعریف ہے، کیا ہی کھانا تھا یار، بڑا ہی ٹیسٹی کھانا تھا، تعریف اس نے حتماً کرنی ہے، بے شک آرٹیفیشل ہی کرنا پڑے۔ گاؤں والا وہ دو ٹوک سنا دیتا ہے، کیا کھلا دی ہمیں۔ تو بہرحال وہ عیوب اور خوبیاں دونوں ہی بیان کرتے ہیں، خوبیاں بھی کھل کے بیان کرتے ہیں۔ یہ گاؤں سے مراد ہماری یہ نہیں ہے، پہلی بھی عرض کیا جا چکا ہے، دینی اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں دیہات اور شہر، ایک دفعہ رہنے سہنے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، ادھر رہنے سہن مراد نہیں ہے، ایک دفعہ طبیعتوں کے اعتبار سے ہے۔ ممکن ہے ایک بندہ رہتا ہو شہر میں ہی، لیکن اس کے اندر بدو پن پایا جاتا ہے، وہ جاہل ہی رہنا چاہتا ہے، غافل ہی رہنا چاہتا ہے، کوئی آداب نہیں سیکھتا۔ یہ جتنا شہری بن جائے، اسے قرآن کریم نے آ کے اعراب کہا ہے، یہ ہے ہی بدو۔ ایک دفعہ طرز زندگی کے اعتبار سے شہر اور دیہات تقسیم ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ مزاجوں کے، ادھر مزاجوں کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے دیہاتی مزاج ہوتے ہیں۔ دیہاتی مزاج ایک اصطلاح بن چکی ہے، چاہے شہری ہو، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہو، چاہے مجتہد ہو، اگر آداب سے واقف نہیں ہے، اخلاقیات سے واقف نہیں ہے، اسے کہیں گے کہ یہ بدو ہے، یہ دیہاتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں معاشرے میں تانا بھی چلتا ہے، اگر ہو نا کہ کوئی برملا طور پہ ایسی حرکت کرتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ دیہاتی کہاں سے آ گیا، ممکن ہے کہ دیہات سے نہ آیا ہو، تو اصطلاح ایک ایجاد ہوگی۔ خلاصہ کلام کہ ایک جو قرآن نے حکمت بیان کی، یہ جو سمود کے اعتبار سے خدمت میں عرض ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اسی قوم سے بھیجا اللہ نے، دوسری کیا ہے کہ قوم پہچانتی ہے اسے، کیونکہ انسان کے نقائص جو ہیں وہ خواتین پہچان لیتی ہیں، پیدائش ان کے سامنے ہوتی ہے، پیدائش کے بعد بچے کو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں وہ بھی سامنے ہوتے ہیں، تو خواتین میں یہ باتیں چلتی بھی ہیں۔ اسی طرح ایک آپ آس پاس اگر غور کریں، ایسی کئی مثالیں آ جاتی ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک لڑکے کو ہمارے بچپنے کی بات ہے چھیڑا جاتا تھا، سمجھ تو اس وقت کبھی بھی نہیں آئی، بعد میں آ گئی کہ کیا وجہ تھی، تو اس کے ایک ایسے نقص کے اوپر چھڑا جاتا تھا، اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا، وہ اس کے گھر میں جو خواتین اس محلے کی آتی جاتی تھیں، اس کی وجہ سے، ان خواتین کی وجہ سے ان کے بچوں کو پتہ تھا۔ اب جب آپس میں لڑائی جھگڑے بچوں کے ہوتے ہی رہتے ہیں، چھوٹی عمر میں بالخصوص ہوتے ہیں، 10-15 سال کی عمر کے بچوں کے، تو وہ تانا دیتے ہیں جو وہ سن چکے ہیں، اس سے وہ بہت جلتا تھا، تو ہم کہتے تھے یار یہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ پھر اس کی رازداری بھی رکھتے تھے، کچھ تو نہیں بتاتے تھے، وہ اس کے مسئلہ ایسا تھا کہ جو قابل بیان نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی شرمگاہ سے متعلق ایسا کوئی نقص تھا، تو یہ والے نقائص بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قوموں کے اندر جب پاکیزہ ترین ہستی کو خلق کیا تو تہہ دل سے پورا معاشرہ اس کے سامنے جھکا ہوا تھا، اس کی امانت داری، اس کی صداقت، اس کی پاکیزگی، اس کی بلند تینت اور اس کی بلند عظیم شخصیت، ان سب کا اعتراف کیے ہوئے تھا، وَإِلَّا یہ اعتراف کراتے ہوئے ایک عرصہ لگ جاتا۔ لہذا قرآن نے جب ذکر کیا تو کہا کہ اسی قوم سے اللہ نے نبی بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے اللہ نے رسول بھیجا۔ اور
ایک معاشرے کے اندر اصلاح صحیح طرح تب تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اسی علاقے سے افراد کو نکال کے دین کے لیے نہ بھیجیں۔ ابھی ہم کیا منصوبہ بناتے ہیں کہ میں فلاں علاقے میں چلے جاؤں گا، یہ کہتے ہیں میں فلاں علاقے میں چلے جاؤں گا، لیکن سب سے بہترین صورت کیا ہے؟ آپ علاقے سے پاکیزہ بچوں کو اٹھائیں، ان کے لیے تربیت گاہ اور تعلیم درسگاہ بنائیں، درسگاہ جو تربیت گاہ بھی ہو، دونوں خصوصیات ہوں، اور وہاں پہ تیار ہو کہ وہ بچہ اسی معاشرے میں واپس جائے۔ یہ قرآن کا سورہ توبہ کا بیان بھی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا۔ لہذا یہ دوسری خصوصیت آپ کے سامنے آ گئی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی سمود کے بھائی کو، وہ کون ہے سمود کے بھائی؟ صالح، یعنی صالح اجنبی نہیں ہے ان کے لیے، صالح کی بلند شخصیت، پاکیزہ شخصیت، صالح کی عظیم شخصیت اس علاقے والوں کے لیے پوشیدہ نہیں ہے۔ قال، اب صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ اب دیکھیں اختلاف کہاں پہ آ رہا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی پرستش اور عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ پرستش لفظ بعض کہتے ہیں مناسب لفظ نہیں ہے عبادت میں، کیونکہ بڑا حسن پایا جاتا ہے، کئی اس کے اندر پہلو پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کو ترک کر کے تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کی کیوں عبادت؟ فقط اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پہ اب ٹکراؤ کیسے ہے؟ ٹکراؤ اس طریقے سے کہ معاشرے میں ایک نظریہ ابھرا ہوا ہے، نبی جب آتا ہے اور اگر معاشرے کے اندر ایک باطل ابھرا ہوا ہے اور اس باطل کا تعلق جو ہے وہ کفر اور شرک سے، یعنی توحید سے ٹکراتا ہے، تو یہاں پہ حجت الہی برملا طور پہ اس کی مخالفت کرے گا۔ اچھا، معاشرے کی جو معاشرے میں رائج بات ہو، معاشرے میں رائج دین ہو، جیسے آپ یہ بات عام سنتے ہیں، آپ کو دونوں طرح کے دیندار طبقہ مل جائے گا۔ ایک علماء کی آپ کو جماعت ملے گی، وسقت بھی اچھی ہے، باتیں بھی ان کی آپ کو اچھی لگیں گی، لوگ بھی بڑی عزت کرتے ہیں، اپنا تعارف خود ہی کرائیں گے، ہم نے عرفان اتنے سال پڑھا ہے، فقہ اور اصول کے ہم نے درس خارج اتنے عرصہ پڑھے ہیں، لیکن بیان کر رہے ہیں فقط اور فقط معاشرے کا دین، معاشرتی دین، رسوماتی دین کا تعارف کرانا فقط چاہتے ہیں۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حدیث، اگر وہ بالفرض کوئی آپ کو حدیث نہیں مل رہی، وہ ڈھونڈیں گے کوئی عالم، وہ پورے کے پورے قم اور نجف میں ایک عالم اگر اس طرح ان کے مطابق مل جاتا ہے، وہ اسی کو اٹھا کے معاشرے کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ لہذا جو معاشرتی دین کے اوپر علماء آ کے بیان کرتے ہیں اور پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، پیچھے کوئی ان کے پاس مبنا نہیں ہے، اس طرح کی ہمیں صورتحال نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کون سے علماء ہیں؟ وہ علماء کہ جو باطل کے مقابلے میں حق کی صدا کو بلند کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، تجزیہ تحلیل کرتے ہیں حدیث کے ذریعے سے، اور ایک عزت، آزادی اس کا درس دیتے ہیں، ذلت سے اسے نکالنا چاہتے ہیں، گمراہی سے نکالنا چاہتے ہیں، جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ کس کا طریق انبیاء والا ہے؟ کون ہے ان میں سے کہ جو انبیاء کے طریق اور انبیاء کی سیرت پہ چل رہا ہے؟ لہذا اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ صالح علیہ السلام آئے تو انہوں نے پورے معاشرے کے ساتھ ٹکراؤ لے لیا اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، فقط اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت میں اور غیر اللہ کی عبادت، یعنی خود عبادت آیا غیر اللہ کی کب شمار ہوتی ہے، یہ مطلب سمجھنے کے قابل ہے۔ یعنی میں سوال دوبارہ ابھار دیتا ہوں، غیر اللہ کی عبادت کب شمار ہوتی ہے؟ یعنی یہ تقاضا کب ابھارنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرو؟ فقط وہی کہ بتوں کے سامنے جب جھک پڑے، یا نہیں اگر اینٹوں، پتھروں، لکڑیوں کے بت نہیں بنائے ہوئے، دیکھو اس نے کیا کیا بت بنے ہوئے ہیں، کئی طرح کے بت بن جاتے ہیں، نفس ایک اندر بت بن جاتا ہے، بعض کا نعوذ باللہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو بت بنا لیتے ہیں، ان کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی خواہشات کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض ہیں جو اپنے معاشرے کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا
اعبد اللہ، اس کے اوپر آپ توجہ کریں، اس کی تشریح انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کریں گے کہ اللہ کی عبادت ایک معاشرے کے اندر کب جنم لیتی ہے۔ اب آگے تعارف کرایا، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ پچھلے انبیاء میں بھی آپ نے پڑھا، جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق گفتگو کرنے کا طریقہ کار آ جائے گا۔ اپنے نفس کے اندر یہ باتیں کریں کہ اللہ میں فقط اور فقط تیری عبادت کرتا ہوں۔ ہم نماز میں اس کو کم سے کم کتنی دفعہ دہراتے ہیں دن میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اللہ سے مدد وہی مانگتا ہے کہ جو عبادت اللہ کی انجام دیتا ہے۔ ایاک نعبد، فقط اور فقط یہ اللہ میں تیری عبادت انجام دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ انسانی زندگی میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر انسان کسی جگہ پہ برباد ہوتا ہے تو پہلا خلل اسی جگہ پہ آتا ہے، وہ عبادت الہی کو ترک کرتا ہے۔ اگر عبادت الہی کو اس نے ترک نہ کیا ہوتا تو کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ عبادت الہی پہلے ترک ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دوسری چیز اپنے نفس کے اندر بار بار ابھاریں، سجدے میں جا کے ابھاریں، اللہ میں فقط تیری عبادت کرتا ہوں، بیزار ہوں میں دیگر خداؤں سے کہ جو انسانوں نے آباد کیے ہوئے ہیں، ان خیالی خداؤں سے جن کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، صرف تیری ذات ہے جن کا حقیقی وجود ہے۔ پھر صالح علیہ السلام نے تعارف کرایا، ہوا انشأکم من الارض، زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور زمین کے اوپر تمہیں بسایا۔ بسانے کے لیے نا بہت کچھ چاہیے، یہ تو آج سائنس نے بھی چیزیں ثابت کی۔ ڈائناسورس ہوتے اور انسان ہوتے تو کون جیتا؟ ڈائناسورس ہی جیتے۔ پھر ان کو مارنے کے لیے کون سے پہاڑ کا پتھر انہیں مارتا ہے یا آسمان سے برسانے تھے؟ آسمان سے شہاب ثاقب آئے، بسایا اللہ تعالیٰ نے کیسے؟ پھر پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے بہایا؟ لیکن زمین سے پانی نکلا یا پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکلا؟ پانی کہاں سے نکلتا ہے جو سمندر بنتے ہیں اور دریا بنتے ہیں؟ دریا سندھ کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑوں کے اوپر سے نکلتا ہے۔ بہت تعجب کی چیز ہے، پانی جو پھوٹتا ہے وہ پہاڑوں سے نکلتا ہے، پھر نیچے بہتا ہے، پھر دریا بنتے ہیں، دریاؤں سے پھر سمندر بنتے ہیں۔ زمین بسائی اللہ نے، پھر بسانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں بنائیں، طرح طرح کی چیزیں پیدا کی۔ مثلا بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ یار چوہا آ گیا ہے، چلو ہر جگہ فصلوں میں، گھروں میں ہو تو ٹھیک ہے، مار کے بھگانا چاہیے، لیکن اگر کسی جگہ پہ آباد ہے اور سب چوہوں کو مار دیں گے تو یہ مسائل پیش ہے۔ غرب میں زیادہ پیش ہے، وہ تحقیقات کرتے ہیں، کم سے کم عقل و شعور استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سال ہر سال زراعت نہ ہوتی، وہ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے، چوہے کو زندہ نہ رہنے دیتے، تو انہیں پھر چوہے بسانے پڑے، کیونکہ چوہوں کے جانے کی وجہ سے ایسے ایسے کیڑے جنم لے گئے کہ جو فصلوں کو ہی تباہ کر دیتے تھے، وہ کھا جاتے تھے۔ اللہ نے پھر بیلنس کیا کائنات کو، بسایا، اس لیے اس کو قرآن نے ذکر کیا، یہ نعمت چھوٹی نہیں ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، زمین پہ تمہیں بسایا، نسل ہی نہ پیدا ہوتی۔ ماں کی شکم سے بچے کا نکلنا چھوٹی چیز ہے۔ آپ اپنے ذرا معدے سے ایک قطرہ روٹی کا چھوٹا سا دانہ نکال کے دیکھیں، کیا اندر ہلچل مچ جاتی ہے انسان کے۔ انسان جو ہے وہ کاملاً ایک طاقت گویا کہ کھو بیٹھتا ہے، اور عجیب سی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے اندر ایک مخلوق جنم لے جائے، اور کس طریقے سے وہ مخلوق کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، پھر اس کو سجایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو نکالا۔ آپ اگر دل ایک بنائیں، پھیپڑا بنائیں، بڑی محنت کر لیں، پوری دنیا کے وسائل اکٹھے کریں اور لگا دیں، اور اب آپ نے اس کو آن کرنا ہے، وہ آن ہو جائے گا فوراً یا کتنے چانس ہے پتہ نہیں ہوتا، یعنی ہو جائے تو کتنا عرصہ چلے گا۔ اور یہ جو ماں کے پیٹ سے نکلا تو اس کے ماں کے پیٹ میں آن تھے سارے سسٹم یا آف تھے؟ یعنی پھیپڑا آن تھا، اگر پھیپڑے سے سانس لیتا تو مر جاتا بچہ۔ اسی دل ایک حرکت کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی دیکھ رہی تھیں، کان اس کے سن رہے تھے، ناک اس کا سونگھ رہا تھا، لمس وہ کر رہا تھا، ساری چیزیں آف پڑی ہوئی ہیں۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، 0 میٹر آتی ہے تو 0 میٹر شور بھی بڑا مچاتی ہے،
پھر اس کے بڑے بڑے مسائل نکل آتے ہیں۔ اب یہ جب بچہ نکلا ہے تو کس طریقے سے پوری مشینری اچانک آن ہوئی ہے اور ابھی تک چلتی رہتی ہے۔ بسانے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین ہموار کی ہے، اس کے لیے آپ کو کئی علوم پڑھنے پڑیں گے، پھر کچھ ذرہ آپ کے پاس معلومات آئے گی۔ آپ میڈیکل پڑھیں، آپ ایگریکلچر کو پڑھیں، آپ فزکس کو پڑھیں، اسٹرانومی کو پڑھیں، کتنے ہی سائنسی علوم پڑھیں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، کیسے اللہ نے زمین پہ تمہیں بسایا۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کو شدید غضب ہے اس بات پہ، جو تہمتیں اللہ پہ لگائی ہیں اور اللہ کا انکار ہے۔ سورہ مریم کا آپ اختتام پڑھیں، کس قدر غضب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا۔ 3-4 آیات ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہو سکتا ہے، کیوں اللہ کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو؟ پھر یہ خیال بار بار تکرار ہے اس بات کا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظمت کی، اور پھر بیان کیا اللہ نے قرآن میں کہ اس کی عظمت تو یہ ہے کہ پہاڑ پارا پارا ہو جائیں، زمین شق ہو کے رہ جائے گی، انسان تو کیسے تصور کر لیتا ہے؟ یعنی اگر حجاب ہٹ جائیں عظمت الہی سے، انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے اوپر ہی فوراً حکم لگا دیتا ہے۔ زبان سے ادا کرنے سے پہلے کچھ سوچے تو صحیح۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ، توبہ کرو۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، میرا رب قریب ہے، جواب دیتا ہے۔ بڑا یہ خوبصورت تعارف ہے، اس تعارف کو اگر لے لیں، یہی کل عرفان یہی ہے۔ قریب مجیب، جو قرب کا احساس پانے لگ جائے، جواب اللہ سے لینے لگ جائے، یہ عرفان کی بلندیوں پہ پہنچ گیا، اور یہ محبت کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ محبت اور اطاعت، ان دو کو پکڑ لیں۔ اطاعت رب کی کرنی ہے، محبت دل میں بسانی ہے۔ محبت کا نا احساس پیدا ہوتا ہے اندر۔ اگر نئی محبت الہی پیدا ہوتی، ایک دفعہ نا ڈر کے مارے اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جاتا ہے، ایک دفعہ محبت کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، نہیں یہ اللہ تیرا یہ مخالف ہے، میں کیسے اس کے پاس جا سکتا ہوں؟ مثلا یزید کے پاس ہم جائیں گے کیونکہ حسین علیہ السلام سے محبت ہے، فرعون کے پاس جائیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، ابو لہب کی طرف جائیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ لیکن ادھر جو اللہ کا دشمن ہے اس کی طرف تو آگے آگے بڑھتے ہیں، سارے بھاگے بھاگے یورپ جاتے ہیں، غرب کے خواب دیکھتے ہیں، شیطانی محافل میں جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ دوست نہیں، شیطان ہے۔ اگر دیکھنا ہو نا انسانی شکل میں شیطان، یہ مضامین روایات میں وارد ہوئے ہیں مفہوم کے اعتبار سے۔ اگر دیکھنا ہو یار شیطان، انسان سوچتا ہے نا کہ یار میں نے آنکھوں سے کبھی شیطان دیکھا یا نہیں، بہت دفعہ دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان صفت ہے، ذات نہیں۔ جس کے اوپر صفت شیطنت آ جائے اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ جو شخص بھی اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی محفل سے اللہ سے غفلت برتتی ہے، اللہ یاد نہیں آتا، یا اس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ سے انسان اوجل ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، وہ محفل ابلیس اور شیطان ہے۔ اور ہر وہ شخص جس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، یہ مثل فرشتہ ہے، بلکہ اس سے افضل ہے۔ لہذا قریب مجیب کے وقت نہیں ہے، وائلہ اس کی تشریح میں آئے، قرآن کی آیات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کرتا ہے، کیونکہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تعارف کرایا۔ یہ وہ نکات ہیں کہ جو آج کی قوم میں زندہ ہونے چاہیے، کہ ان ربی قریب مجیب، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، ان ربی قریب مجیب، جتنی نعمات مل جائیں، ان ربی قریب مجیب، یہ ورد بنا لینا چاہیے۔ اچھا اب انہوں نے کیا کہا؟ اس لیے جواب کی توقع فوراً نہ رکھیں۔ آپ اپنے کزنوں میں بیٹھیں ہو، اپنے دوستوں میں بیٹھیں ہو، وہ مذاق ہی اڑائیں گے جب کہیں گے ان ربی قریب مجیب، آپ یہ کہہ کے ایک دفعہ دیکھیں کہ کیا مولوی ہو گیا یار، ٹھیک ہے مسجد امام بارگاہ میں عبادت کر لی، اب ہمیں ادھر کیا تنگ کرنے آ گیا، جملے ایسے ہی وہ بولیں گے۔ وہ کہیں گے یار ہر ٹائم ہی تم ادھر ہی رہتے ہو، ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم نکال لو، کیا ہے اس میں؟ یا بعض طلاب کو چھیڑتے ہیں کہ یار ایک دن دیر سے مجتہد بن جانا، کیا ہوگا ایک دن پہلے مجتہد بن گئے تو وہ شیطان بھی ذہن میں صحیح خوب وسوسے نہ پہ تو لے لاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے مفسر ہی بننا ہے نا، 2 دن دیر سے بن جاؤ گی تو کیا ہوگا، ہمیں 2 دن دے دو اس میں۔ وہ کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے ان کی۔
بہرحال ابونا نے کیا کہا، قالو یا صالح، خطاب کیا جناب صالح کو، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تمہیں پہلے بھی اسی طرح کی امیدیں اپنے بارے میں لگی رہتی تھی کہ ہم تیری طرف آ جائیں گے، یعنی کھلے عام ان کی دشمنی انہوں نے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہلنا ان نعبد ما یعبد آباءنا، کیا ہم یہ کریں کہ تیری وجہ سے جو ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ آج یار میں نے تو معاشرے میں ہمیشہ یہی سنا ہے، اس کے لیے یہی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ہو رہا ہوتا ہے، یا میں جو ساری عمر سنتا رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا نہیں آپ ہی غلط ہے، یہ جو آپ ایک الگ سے بات کہہ رہے ہیں، میں نے تو اس کے پاس جو وہ بھی یہ کہتا ہے، فلاں کے پاس جو وہ بھی یہ کہتا ہے، ہمیشہ ہم نے یہی سنا ہے، ہم نے تو فلاں ممبر کے خطباء سے، کیونکہ اس کی نظر میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہی خطیب ہے۔ یہ پاکستان کے مسائل میں سے ہے کہ جو ممبر پہ خطابت میں مشہور ہو جائے وہ سب سے بڑا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آیا ہم ان لوگوں کی، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادتیں کرتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں، ترک کر دیں؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہمیں تو اس کے بارے میں شک ہے کہ جس کی طرف تم بلا رہے ہو، پتہ نہیں کون سا اللہ، نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہمیں کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اس لیے کہا کہ صالح پہلے سے بڑی امیدیں تم نے باندھی ہوئی ہیں، تم نے جو امیدیں باندھی ہوئی ہیں یہ ذہن میں رکھ لو، وہ امیدیں نہیں پوری ہونے لگیں، ہم نے کوئی ایمان نہیں لانا۔ دوسرا تمہارا یہ کہنا کہ ہم اپنے معاشرے اور اپنے آباء و اجداد کی مخالفت شروع کر دیں، یہ ہم نے نہیں کرنی۔ قال، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتلنی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، کہا کہ اے میری قوم، اگر کیا تمہارے پاس کوئی دلیل، ان کنت علی بینۃ من ربی، میرے پاس میرے رب کی طرف سے آشکار دلیل موجود ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں میرے پاس یار واضح دلیل ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ میں کیسے تمہاری بات مان لوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ تو ادھر حضرت صالح علیہ السلام اسی طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر دلیل میرے پاس آشکار ہے، یعنی ان کنت علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی جانب سے آشکار واضح دلائل میرے پاس موجود ہیں، وآتلنی منہ رحمتاً، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ میرے اوپر برسی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی خاص رحمت ہے۔ فمن ینصرنی، تم ذرا وہ بندہ میرے سامنے لے آؤ کہ ان عصیتہ، اگر میں نے اپنے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، تم میں سے کون ہے میرا مددگار؟ لے کے آؤ ذرا۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم جو بھی کرو گے میرے اور خسارے میں اضافہ ہوگا۔ یہ نظریہ انبیاء علیہ السلام کا، یعنی آپ اپنے اللہ کی طرفداری جب کریں گے تو کچھ نہ کچھ چھنتا نظر آئے گا۔ وہ سب سے پہلی چیز کیا چھنے گی؟ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے ان آیات کو پڑھ کے کہ آپ نے اللہ کی طرفداری کی اور حق کی طرفداری کی، تو سب سے پہلی چیز معاشرے میں کیا چھنے گی؟ عزت چھنے گی۔ حملہ عزت پہ ہوگا، انسان بھاگتا بھی اسی سے ہے، یعنی تانے ملیں گے، مذاق اڑایا جائے گا، تمسخر اڑایا جائے گا۔ تو اگر آپ اپنے اوپر جو اللہ کی نعمات اور برکات ہیں اس کا احساس نہ کریں اور یہ نظریہ نہ رکھیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ کی طرفداری نہیں کرتا، تم میں سے کون مددگار ہے، بندے کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں؟ وہ ٹوٹکے بھی بتائیں گے، چیزیں بھی بتائیں گے۔ آپ کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ تم جو بھی چیز لے کے آؤ گے وہ خسارے میں اضافہ کرے گی، اس لیے برائے مہربانی تم اپنی راہ لو، مجھے اپنی راہ لینے دو۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اے میری قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، فَذَرُوهَا، اسے چھوڑ دو آزادانہ طور پہ، تَأْكُلْ عَلَى فِي أَرْضِ اللَّهِ، اللہ کی زمین سے کھائے گی، نہ کہ تمہارے چارے سے کچھ کھائے گی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے طریقے سے اسے مس نہ کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قریب، قریب ہے عذاب جو تمہیں آن پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، لیکن بات نہیں مانی اور انہوں نے ٹانگیں اس کی کاٹ دی۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، پھر صالح علیہ السلام نے کہا اب
تم نے تباہی تو لے لی اپنے سر پہ، 3 دن مہلت ہے، ان 3 دن میں اگر وہ توبہ کر لیتے اللہ توبہ قبول فرماتا یا نہیں؟ کیونکہ یہ آپ انشاءاللہ بار بار آگے تک پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی عذاب کا وعدہ کیا تو پھر مہلت دی، اور اس مہلت میں نشانی آشکار اس قوم کے اندر رکھی جس سے سب پہچاننے کے یہ الہی نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، صالح نے کہا یہ وہ وعدہ ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کذبت ثمود المرسلین، یہ آخری ہیں، صرف تیزی سے آیات پڑھتے اور اختتام ہم کرتے ہیں۔ سمود نے مرسلین کی تکذیب کی، ادھر صرف صالح علیہ السلام نہیں، صالح علیہ السلام کے علاوہ دیگر رسولوں کی بھی تکذیب کی، یا دوسری تفسیر اس کی یہ بنتی ہے کہ اگر ایک رسول کی نفی کریں تو گویا کہ تمام رسولوں کی نفی ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، کہ وہ وقت یاد کرو جب انہی کے بھائی سمود کے بھائی صالح نے کہا کیا تم لوگ خوف نہیں کھاتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے درمیان رسول امین ہوں، یہ 2 صفات بیان کی، رسول ہوں اور امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو اور اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا۔ لیکن دینی خدمت کا اجر انسانوں سے نہ مانگے، معاشرے سے نہ مانگے، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، رب العالمین کی پر میرا اجر ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، یہ وہ نیا نقطہ ہے کہ جس کو آپ توجہ سے دیکھیں اور اسی کے اوپر ہماری گفتگو کا اختتام ہے۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس جگہ پہ جس اچھی زندگی میں تم اپنے جس اچھے حالات میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، کیا ہمیشہ امن و امان کے ساتھ اسی طرح اور چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اتترکون، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اسی جوانی، اسی صحت؟ کیونکہ انسان عادی ہے نا، صبح اٹھتا ہے تو صحت مند ہوتا ہے، رات سوتا ہے تو ہنسی خوشی سو رہا ہے، دن بھر اچھی غذاؤں سے استفادہ کیا اور خوب اس نے زندگی کو انجوائے کیا، اگلا دن وہ کیا توقع رکھتا ہے ایسا ہی گزرے گا یا نہیں؟ تو ادھر کہا کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو اگلا دن تمہارا امن و امان کا دن ہے؟ فی جنت وعیون، یہ وہ کلمات ہیں جس سے ان کی خوشحالی کا پتہ لگتا ہے۔ جنت صرف دنیا میں ہے، آخرت میں، یا دنیا میں بھی ہے؟ دنیاوی جنتیں بھی ہیں۔ فی جنت وعیون، انہی باغوں میں، جنت کسے کہتے ہیں؟ باغوں میں، انہی باغوں میں اور چشموں میں تم زندگی بسر کرو گے امن و امان کے ساتھ۔ یعنی انہوں نے چشمے بہائے ہوئے تھے بڑے اور باغ اگائے ہوئے تھے اور بڑی خوشحال زندگی بسر کرتے تھے، کہا انہی تم باغوں میں اور انہی چشموں میں امن و امان کے ساتھ بیٹھے رہو گے۔ وزروع، اور کھیت، لیکن جنت باغات، عیون چشمے، زروع کھیتی باڑی، ونخل کھجور کے الگ سے درخت، بس کھجور کی پیداوار اور کاشت جنات سے الگ طور پہ انہوں نے بیان کیا۔ بیوتن فرحین، بڑے بڑے تم گھر بناتے ہو۔ وتنحتون من الجبال بیوتن فرحین، پہاڑوں کے اوپر جا کے تم اتنے ٹیکنالوجی یا اتنی طاقت رکھتے ہو کہ پہاڑوں پہ گھر بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ 2 تقاضے ہیں، یہی ہضم نہیں ہوتے، کھانا پینا تو ہر ایک کو مل ہی جاتا ہے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، یہ جو اسراف کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود پار کرنے والے ہیں، ان کا امر نہ مانو، مت ان کی اطاعت کرو۔ اگر ایک ایسا بندہ ہے جو واضح اللہ کی اطاعت کو ترک کر رہا ہے، ایک بندہ جائے اس سے دوستی لگائے یا اس سے قربت اختیار کرے، اس کا ساتھی بن جائے اور وہ اسے اپنی ڈگر پہ لے جائے اور پھر وہ تقاضا کرے کہ اہل ایمان کی جہت سے اسے دیکھا جائے، اس کا قرآن واضح انکار کرتا ہے۔ وَلَا تُطِيعُوا، صالح علیہ السلام کی تعلیمات ہی، مت اطاعت کرو اس کی جو مسرفین کا امر ہے۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، مسرفین کون ہیں؟ جنہوں نے زمین پہ فساد برپا کیا اور اصلاح نہیں کرتے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، اور پھر تانا کیا دیا صالح علیہ السلام کو، اے صالح آپ جادوگر ہیں، آپ جادوگروں میں سے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، کوئی نبی وغیرہ آپ نہیں ہیں، ہماری طرح ایک عام سے بشر ہیں۔ فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، کوئی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال هذه ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، میری دلیل یہ اونٹنی ہے۔ لها شرب، ایک دن اس کے لیے پینے کا۔ ولکم شرب یوم معلوم، اور وہ جو اگلا دن ہے
مشخص دن وہ تمہارے پینے کا ہے۔ ولا تمسوها بسوء، اسے برے طریقے سے مت ہاتھ لگانا، فیأخذکم عذاب یوم عظیم، سخت ترین عذاب تمہیں جکڑ لے گا۔ اسی طریقے سے آگے بھی قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ نمل آیت نمبر 45 اور 47 میں، البتہ اس میں تفصیلی نہیں ہے، یہ بات کا تکرار ہے کہ افراد سمود کے اندر صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کریں، پھر دو فریق بن گئے۔ معاشرہ جہاں حق کی صدا بلند ہو دو فریقوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دو فریق بن گئے اور انہوں نے کہا کہ تم برائی کی طرف تیزی نہ دکھاؤ اور اللہ سے استغفار کرو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اسی طریقے سے سورہ شمس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ اللہ کی ناقہ ہے، اونٹنی ہے، اس کو پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ فکذبوہ، انہوں نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، یہ پہلا گناہ۔ فعقروها، اور اونٹنی کے ساتھ کیا کیا، کونچے کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم ربہم، اور ان کے رب نے آ کے ان کو برباد کر دیا، صحیح، اور وہ لوگ روز قیامت سے نہ ڈرے۔ یہ سورہ شمس کا ایک بیان ہے، اس میں آپ نے دیکھا جناب صالح علیہ السلام کی قوم کا انتہائی بھیانک حال ہوا اور اپنے گھروں میں ایک آواز سے مری پڑی نظر آئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو نجات عطا کر دی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ۔